موت کو یاد کرنا چاہیے، اور موت کو یاد کر اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان جایا کرو اور وہاں بیٹھ کر کے اپنی موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ موت کی یاد دنیاوی لذتوں سے انسان کو دور کر دیتی ہے، گناہوں سے انسان کو کنارہ کش کر دیتی ہے۔ تو کافر کی موت اتنی خطرناک اور دردناک ہے کہ کافر جب مرتا ہے، بلکہ بے نمازی جب مرتا ہے تو وہ کتنا بھی کھا لے بھوکا مرتا ہے، کتنا بھی پی لے پیاسا مرتا ہے، یہ اس کی موت ہے۔ لیکن جب مومن کو موت آتی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب مومن کو موت آتی ہے، موت کا فرشتہ اکیلے نہیں آتا۔ مومن کی موت کے وقت موت کا فرشتہ اکیلے نہیں آتا، وہ موت کے فرشتے کے ساتھ کئی فرشتے ہوتے ہیں، اور ان میں سے خاص جو دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ گاؤں والے شہر والے کیسا ہی کفن پنا دیں، لیکن مومن جو ہوتا ہے، جو حضور کا سچا عاشق، نیک انسان، باعمل آدمی، جس نے اپنی زندگی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں فرشتے جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں، اور اس وقت یہ خاص بات ہے، جب مومن کی موت کا وقت قریب ہو تو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالنا چاہیے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب کوئی مرنے والا ہو، دنیا سے جانے والا ہو، تو وہاں سے تصویریں ہٹا دینی چاہیے، شور و گل وہاں نہیں کرنا چاہیے، بچہ رونے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور ٹھنڈا پانی اس کو پلانا چاہیے، اور وہاں خوشبو کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت پر یہ رحم فرمایا ہے، یہ امت مرحومہ ہے، اس پہ اللہ نے یہ رحم فرمایا ہے کہ اس کی موت ہی اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کی موت ہی اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ لیکن موت ہے بڑی بہت مشکل ہے، نیک لوگوں کو بھی موت بہت مشکل سے آتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی حضرت مریم کے مزار پر گئے، اور جب مریم کے مزار پر گئے تو وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں، امی اللہ نے مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار تمہیں زندہ کر کے تم سے بات کر، تم سے ملاقات کر۔ حضرت مریم نے کہا کہ زندگی کون نہیں چاہتا، لیکن میرے بیٹے عیسیٰ مجھے موت کے وقت جو تکلیف ہوئی ہے نا، اب دوبارہ وہ تکلیف برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں، کیونکہ جب میں مروں، میں زندہ ہوں گی تو مجھے پھر موت آئے گی، موت تو پھر آنی ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں قبروں سے لوگ 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد اٹھیں گے، لیکن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہمیں نہ اٹھایا جاتا، اور وہ ڈریں گے کہ اب اس زندگی کے بعد پھر موت نہ آئے، کیونکہ جب 500 سال 1000 سال کے بعد بھی لوگ اٹھیں گے تو موت کے وقت جو ان کو تکلیف ہوئی تھی وہ اس تکلیف کو محسوس کریں۔ تو اب اللہ کے کرم کی بات ہے، تکلیف تو وہ سب پر ڈالتا ہے، کوئی محسوس کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے۔ بہت اس منزل سے، اس وادی سے میں گزرنا، اور میں تو کہتا ہوں کہ جو تکلیف ہو لیکن ایمان پر خاتمہ، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم ساری زندگی عبادتیں کریں، سجود کریں، رکوع کریں، لیکن ایمان پہ خاتمہ نہ ہو تو بہت ناکامی کی بات ہے، بہت محرومی کی بات ہے، اور اللہ کے معاملات بہت نازک ہیں، بہت نازک ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے ایسوں کو کفر پر موت دی ہے، تو کبھی طبیعت کہتی ہے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔